رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. As you know that we have started Surah Taha. Surah Taha verses 1 to 3. We have not revealed the Quran to you, O Prophet, to cause you distress, but as a reminder to those in awe of Allah. اب ہم جب بھی قرآن کی کوئی بھی صورت لیتے ہیں تو ہم اس کے لیسنس پر بات کرتے ہیں، تھوڑا سا کانٹیکس پیچھے سے لیتے ہیں کہ کیسے چل رہا تھا، کیا بات ہو رہی تھی، کیا میسج دیا جا رہا ہے ان ورسز میں. اب ان ورسز میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، آپ دکھ نہ کریں، کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی ہوتے تھے جب لوگ اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، جب لوگ اسلام کے بارے میں غلط گمان کرتے تھے اور ان کو سب حقیقت دکھانے کے باوجود وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے جو صحیح راستہ ہے. بٹ ان ورسز میں اللہ تعالیٰ شروع میں ہی سورۃ طٰہٰ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دل کو اتنا بھاری نہ کریں، اپنے آپ کو اوور برڈن نہ کریں. اب ان سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے کہ بعض اوقات آپ اپنا میسج دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، آپ وہ کام اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کو آپ وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے یا اس کو وہ نہیں اس چیز کو ماننا چاہتا. تو آپ اپنے آپ کو اوور برڈن نہ کریں، ایک مخصوص ٹائم تک ایفرٹ کریں، اور ایفرٹ تو ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو اتنا اوور برڈن نہ کر لیں کہ آپ وہ محنت دوبارہ نہ کر سکیں. ڈیفینیٹلی بہت چیلنجنگ ہوتا ہے، جیسے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے چیلنجز آئے، بے حد مشکلیں آئیں، لیکن میسج اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ دکھی، اتنا زیادہ غم نہ لگا لیں کہ آپ وہ کام پھر آگے کر نہ سکیں. اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کام چھوڑ دیں، نہیں، یا اس کام کے بارے میں اس کو لے کے ایفرٹ نہ کیجیے، لیکن اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں، اللہ تعالیٰ پر اپنا اسٹرانگ بلیف رکھیں اور اپنے آپ کو فرم رکھیں. میں اب یہ جو فرمنس کی بات کر رہی ہوں وہ یہ ہم لوگوں کے لیے کر رہی ہوں کہ جب ہم اپنی کوئی کوشش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا دکھی یا اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن نہ کر لیں کہ آپ وہ ایفرٹ پھر دوبارہ نہ کر سکیں. ڈو یور بیسٹ، پٹ یور میکسیمم ایفرٹ، بٹ وی شوڈ ناٹ اسٹریس آور سیلف ایکسٹریملی، فزیکلی، ایموشنلی اور مینٹلی. اور ہر انسان کی ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں اور ڈیفینیٹلی سرکمسٹانسز چینج ہوتے رہتے ہیں، تو ان سرکمسٹانسز کے ساتھ ساتھ فوکس کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے، کون سی اسٹریٹجیز آپ نے اپنانی ہے، کس ٹائم کیا بات کی جائے گی. اگر آپ کی دیکھیں، اگر آپ کی نیت ہوتی ہے نا، یا آپ کی انٹینشن ہوتی ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف آپ یہ کہیں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو آپ اس کو پلان آؤٹ کرتے ہیں، آپ اسٹریٹجیز کے مطابق چلتے ہیں. آپ اگر اپنے آپ کو ایکسٹریملی اسٹریس آؤٹ کر لیں گے تو نہ آپ ایک اوپن اور فریش مائنڈ کے ساتھ اس چیز پر کام کر سکیں گے، نہ آپ کسی کی پھر ہیلپ کر سکیں گے، اور نہ ہی ڈفرینٹ اور ڈیفیکلٹ چیلنجز کو فیس کر سکیں گے. اور یہ میں زندگی کے ڈفرینٹ کتنے ہی چیلنجز دیکھیں آتے ہیں آپ کو، آپ کی زندگی میں ہر انسان کی ڈفرینٹ چیلنجز آتے ہیں، تو اس کے مطابق اپنے آپ کو آپ نے کیسے چلانا ہے. اب یہ ایک تو ڈیفینیٹلی اس سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ قرآن پاک سے ہمیں کیا میسج ملا، لیکن قرآن اس راہ پر چلنے کے لیے ایک صراط المستقیم ہے، تو اس سے ہمیں اور بھی بہت سے سبق ملتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں چیزوں کو لے کر کیسے چلنا چاہیے، کس طرح مینیج کرنا چاہیے، کون سی اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے تاکہ ہم فوکس کر کے اپنی زندگی کے ہر پہلو پر فوکس کر کے اس کو چلیں، بجائے یہ کہ ہم ہر چیز کے بارے میں اس کو ہوا بنا لیں یا اس کو اسٹریس آؤٹ کر کے کہ آپ کوئی کام بھی نہ کر سکیں، نہ آپ دین کے بارے میں کوئی کام کر سکیں اور نہ ہی آپ اپنی زندگی میں کوئی اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے کچھ کر سکیں. فار ایگزامپل، آپ کوئی ٹارگٹ لیتے ہیں یا کوئی آپ کا گول ہے، کچھ آپ نے کام کرنا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کام کو کرتے ہوئے آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی لوگ ہیں، آپ کی
ایک روٹین ہے. اگر آپ اس کام کے بارے میں اوور اسٹریسڈ کر جائیں گے یا اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیں گے تو نہ آپ وہ پراپرلی کر سکیں گے اور نہ ہی آپ اپنی زندگی میں جو باقی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس کو صحیح طرح کر سکیں گے. تو مین فوکس از بی اسٹرانگ، اور بی اسٹرانگ، اور اپنے ہر کام میں نیت آپ اللہ کے لیے رکھیں. اور آپ یقین کریں جب آپ اللہ کے واسطے کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو آپ کا ہر کام اس میں برکت پڑ جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو کسی سے ملنا ہے، آپ یہ نیت کریں میں اپنے اللہ کے لیے مل رہی ہوں. آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کوئی اچھی بات کریں گے. آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ کسی کو سرو کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آپ اپنی فیملی کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. یہ سب نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، اٹ آل گوز ٹورڈز ہیم. بات اصل صرف آپ کی انٹینشن کی ہے، اور جب آپ کی انٹینشنز ایسی ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، تو آپ کی ہر چیز الائن ہوتی جاتی ہے. ایک تو اس میں برکت پڑتی ہے، اور دوسرا وہ آپ کو سٹریس دینے کے بجائے آپ کو فائدہ دیتی ہے.